اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ یہ سورہ انفطار ہے جو 1 رکوع اور 19 آیات پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، پس اسی نسبت سے اسے سورہ انفطار کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوگی۔ ان میں آسمان سر فہرست ہے۔ فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ چونکہ عام انسانوں کی ذہنیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ کسی غیر معمولی واقعے کو دیکھ کر فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس قسم کے غیر معمولی واقعات کا تذکرہ فرمایا تاکہ لوگ توجہ کرے، غور و فکر کرے اور حقیقت کو سمجھے۔ چنانچہ آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر کیا کہ جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس دنیا کی ہر چیز دھرم برم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، ٹوٹ پوٹ جائیں گے، گر جائیں گے، اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا چلائے جائیں گے۔ آج تو اپنی اپنی جگہ پر بہہ رہے ہیں، بحر ہند ہے، بحر روم اپنے ٹھکانوں پر ہے، مگر جب قیامت واقع ہوگی سب خلط ملط ہو جائیں گے، ایک بن جائیں گے، کوئی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آگ کی تپش سے سارے بہب بن کر اڑ جائیں گے، پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائے گی، اکاڑ دی جائے گی اور ان میں مدفون لوگوں کو نکالا جائے گا، ان پر خوف اور دہشت طاری ہوگا۔ پھر جس طرف سے آواز آ رہی ہوگی ان کو اس میدان کی طرف چلایا جائے گا، اور وہ اس طرح دوڑتے ہوئے جائیں گے جس طرح تیر اپنے نشانے کی طرف جاتا ہے۔ چونکہ یونانی اور بعض دیگر فلاسفروں کا اعتقاد ہے کہ جسم ایک مرتبہ فنا ہو گیا تو ختم ہو گیا، یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اگر دوبارہ زندگی کا کوئی تصور ہے تو وہ محض روحانی ہو سکتا ہے، جسمانی نہیں۔ ان کی یہ بات درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھاڑ دینے والے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ قبروں سے روحوں کو نہیں بلکہ جسموں کو اٹھایا جائے گا۔ ہر جسم اسی روح کے ساتھ قائم ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں قائم تھا، کیونکہ اگر قیامت کے دن دنیا کی نسبت مختلف ارواح اور اجسام کو اکٹھا کیا گیا تو یہ سخت زیادتی ہوگی۔ دنیا میں انجام دی گئی نیکی یا بدی کی جزا اور سزا صرف اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جبکہ قیامت کو انہی اجسام اور ارواح کا تعلق قائم ہو جن کا دنیا میں تھا۔ جب یہ کام مکمل ہو جائے گا، روح اور جسم کا ملاپ ہو جائے گا، اللہ کا ارشاد ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ اس دن انسان حیران و پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذالک بما قدمت یداک، یہ تیرے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اس انسان سے کہا جائے گا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، یہ سب تیرا اپنا ہی کیا دھرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو کوئی اچھا کام اپنے پیچھے چھوڑتا ہے، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا صلہ بھی اس کو ملتا رہے گا، اور جو کوئی شخص بری رسم چھوڑے گا، برے کام دنیا میں کر کے چھوڑے گا، بری چیزوں کی بنیادیں رکھے گا، اس پر دوسرے لوگ عمل کریں گے تو ایک کے بدلے ایک گناہ اس کو بھی پہنچے گا۔ الغرض جو بھی عمل پیچھے چھوڑ رہا ہے اس کا بدلہ پائے گا۔ اگر حرام مال چھوڑ گیا تو سزا پائے گا، اور اگر کوئی نیکی کا کام چھوڑ گیا تو اس کے بدلے جزا پائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا براہ راست خطاب انسان سے ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کے باطن پر قیامت کے کیا اثرات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اے انسان، رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے؟ تیرا رب بڑا کریم ہے، اس نے تجھ پر بڑی مہربانیاں کی ہے، مگر تو اس کے بارے میں دھوکے میں کیوں پڑا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا؟ تیرا وہ رب کریم ہے، الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجود کی نعمت اور اچھی صورت عطا کی، اس کے بغیر پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ قل اللہ خالق کل شیء، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے نہ صرف پیدا کیا بلکہ فسواک، تجھے ٹھیک ٹھاک کر دیا، فعدلک، تمہیں تمام ظاہری اور باطنی قوتوں سے نوازا، تیرے تمام اعضاء کو برابر کیا، باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کیا، اشرف المخلوقات بنایا، تمہارے لیے تمام ضروری سامان مہیا کیا، مگر اس کے باوجود پھر بھی انسان بھٹک جاتا ہے، اپنے حقیقی اللہ اور مالک سے روگردانی کرتا ہے، پھر دوسروں کو سرپرست بنا لیتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ حقیقی سرپرست صرف اللہ ہے۔ مسلمان خواہ کتنا ہی امیر کبیر ہو، حتیٰ کہ بادشاہ ہو، پھر بھی وہ بحیثیت انسان سب کے ساتھ برابر ہے۔ اگر کسی پر اللہ نے کرم نوازی کی ہے تو اس میں کوئی کمال رکھا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا اس انسان پر کرم ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر کے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے نامہ اعمال میں اس کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ تم پر کچھ نگراں فرشتے مقرر ہے، وہ معزز لکھنے والے ہیں جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے سارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں اور اسی سے اس کا اعمال نامہ تیار ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے کرامن کاتبین مقرر فرمائے ہیں جو انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر ہوتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ جو اچھا عمل کرتا ہے اسے بھی لکھا جاتا ہے اور جو برا عمل کرتا ہے اسے بھی نامہ اعمال میں نوٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے نگراں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور ایک دن وہ سارا ریکارڈ انسان کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ اس لیے اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ انسانوں کو ابرار اور فجار 2 گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے، جنت اور راحتوں میں ہوں گے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے، یصلونها یوم الدین، انصاف والے دن اس میں داخل ہوں گے، یعنی جس دن اعمال کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، جہنم میں اس دن داخل ہوں گے، اور داخل بھی ایسے ہوں گے وما هم عنها بغائبین، اس سے رہا بھی نہیں ہو سکیں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں پڑے رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورت کے اختتام میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ جزا اور سزا کا دن کیا چیز ہے؟ اس کے بعد تاکیداً پھر فرمایا ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ہاں تمہیں کیا پتہ ہے کہ جزا اور سزا کا دن کیا چیز ہے؟ مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ بات دہرائی جائے تاکہ مخاطب اچھی طرح متوجہ ہو جائے۔ پھر اس سوال کا جواب خود ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن ہر کوئی اس قدر بے بسی کے عالم میں ہوگا کہ کلام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا، بادشاہت بھی اللہ کی ہوگی، حکم بھی اللہ کا ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں میں
انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، قرآنی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔